السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، جادو، جنات، اسلام اور جدید سائنس، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود وضوی چوغدائی دعوت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ زمانے کی بات ہے جب میں عملیات کی دنیا میں پہلا قدم رکھ رہا تھا تو میرے شیخ مرشد حضرت خواجہ محمد عبداللہ عبقری مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور تربیت نے میرے سفر کا رخ قرآن اور حدیث کی طرف موڑا اور اب تک سلسلہ چل رہا۔ میرے پاس جتنے بھی حضرات اپنے مسائل مشکلات لاتے سناتے ہیں، ان کا حل بلا شبہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اور میں قرآن و حدیث سے ہی ان کو راستہ بتاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے نام کی برکت سے ان کی مشکلات حل کر دیتا ہے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جو ایسے عاملوں سے ہو کر آتے ہیں اور اپنی داستانیں غم سناتے ہیں، جسے سنتے ہی طبیعت میں غم اور دکھ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ عامل غیر شرعی اعمال اور افعال بتاتے ہیں جو سراسر شرک میں بدعت ہے۔ اس لیے میرا قارئین سے اصرار ہے کہ وہ ہر عامل سے ملنے سے قبل اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ عمل قرآن و حدیث اور اہل اللہ سے ثابت ہے، تو اس سے دنیا اور آخرت میں خیر و برکت پیدا ہو۔ امید ہے میری کتاب سابقہ کاوشوں کی طرح مقبول عام ہوگی۔ سحر، جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے کہ اللیس کہتے ہیں۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ سحر دراصل کسی چیز کو اس حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے، اور ابن منظور کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ساحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ ابن عائشہ سے مروی ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں سحر کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ امام فخرالدین رازی کہتے ہیں، شریعت کے عرف میں سحر جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی میں اس میں نمایاں ہو۔ شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کے مختلف وسائل ہیں، چنانچہ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے قرآن مجید کو اپنے پاؤں سے باندھ کر نعوذ باللہ بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں، اور بعض قرآن مجید کی آیت کو گندگی سے لکھتے ہیں، بعض انہیں حیض کے خون سے لکھتے ہیں، اور بعض قرآن آیات کو اپنے پاؤں کے نچلے حصے پر لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ جادوگر سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، اور کچھ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں، اور کچھ جادوگروں کو شیطان کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتے ہیں، اور وہ بھی بسم اللہ کے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو ایسی جگہ پر پھینکنا پڑتا ہے جس کو شیطان طے کرتا ہے۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے لفظ لکھنا پڑتے ہیں جن میں کفر یا معافی پائے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جادوگر سے پہلے کوئی حرام کام کرواتا ہے، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے، چنانچہ جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا فرما بردار ہوگا، اس کے مطالبات کا پورا کرنے میں جلدی کرے گا، اور جب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کی وہ بجا لانے میں کوتاہی کرے گا، شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافرمان بن جائے گا۔ سو جادوگر اور شیطان ایسے ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر ہی آپس میں ملتے ہیں، اور آپ جب کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو میری یہ باتیں یقیناً درست معلوم ہوں گی، کیونکہ اس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا یوں چھایا ہوا ہوتا ہے گویا وہ سیاہ بادل ہو۔ اگر آپ کسی جادوگر کو قریب سے جانتے ہوں تو یقیناً اسے ذبح حالی کا شکار پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے تنگ آ چکا ہوتا ہے، اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، اور اس مستضعف کے شیطان خود اس کے بیوی بچوں کو اکثر بیشتر ایذا دیتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ سچ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے کہ اور جس نے میرے دین سے منہ موڑ لیا دنیا میں اور اس کی زندگی تنگ گزرے گی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔